Azazula, call request please, like, subscribe and short comment for my video. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए हैं, क्योंकि सबसे पहला इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। जो इमरान खान बार बार जलसों में कहते थे कि फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज से हैं, फ़ौज हमसे है। तो DGISPR ने कहा कि हम आर्टिकल 245 के तहत गवर्नमेंट के ताबे हैं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन किसी सियासी पार्टी के हम नहीं हैं और ना ही हम सियासी पार्टी की ज़रूरियात या उनका जो मकसद हो उसके लिए हम कभी मैदान में नहीं आएंगे। उसके बाद Azazula, call request DGISPR ने please, like, आर्टिकल subscribe and 245 का short हवाला देते comment हुए for my कहा video. Thank you. कि हम गवर्नमेंट के ताबा हैं और गवर्नमेंट हमें बुला सकती है आइन और कानून के मुताबिक। इसलिए यहाँ पर DGISPR ने वज़ीर दफ़ा के उस बयान की खिलाफ वर्जी की जिसके मुतल्लिक जो उन्होंने कहा था अदालत में या असम्बली में और मीडिया पर कि जनाब इलेक्शन के लिए हमें फ़ौज नहीं मिल रही। DGISPR ने कहा कि नहीं, हमें गवर्नमेंट जब बुलाएगी हम आएंगे, आइन और कानून के मुताबिक बुलाएगी तो हम आएंगे, लेकिन ये नहीं कि कोई सियासी पार्टी अपनी ज़रूरियत के मुताबिक या अपने मकसद की खातिर हमको बुलाए तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमें आइन और कानून इजाज़त नहीं देते। Azazula, call request please, like, subscribe and short comment for my video. Thank you. इसके बाद DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान में हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सहाफ़ियों, अवामी लीडरों को तामीरी तनकीद की जो कानून, आइन और कानून इजाज़त देता है वो आज़ाद हैं। इसलिए जो भी आइन और कानून के दायरे में रहकर तामीरी तनकीद करता है तो उसको कुछ ना कहो, वो आज़ाद है। तो यहाँ पर पैगाम था गवर्नमेंट को कि ये जो तुम अवामी लीडरों को, सहाफ़ियों को, सेनेटरों पे जो ज़्यादतियाँ कर रहे हो ये गलत है। अगर हाँ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वहाँ पर आपको चाहिए कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जायज़ तनकीद अगर वो करें तो मुनासिब समझें तो उनके सवालों का जवाब दें। उसके बाद DGISPR ने एक बहुत बड़ा दिल जीत लिया अवाम का। DGISPR ने अपने दुश्मनों को साफ साफ कह दिया कि हम आपके घर में घुसकर आपको मार सकते हैं। ये उन ममालिक की तरफ था जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, पाकिस्तान के सुकून को बर्बाद करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा
رہے ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں کوئی کہتا تھا اسرائیل میں وفد چلا گیا، یا بھارت پروپیگنڈے کر رہا ہے، اور اس کے بعد کشمیر کا موقف انہوں نے بیان کیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم گھروں میں گھس کر مار سکتے ہیں. تو میرے دوستو، آج DGI-SPR نے بہت اچھا پیغام دیا، اور انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ یہ جو آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، کبھی چیف جسٹس کی، کبھی محترم کسی لیڈر کی، یا وزیر اعظم کی، یا کسی وزیر کی، یہ وہ لوگ لیک کر رہے ہیں، وہ منظر عام پر لا رہے ہیں، یا تو بیرونی دشمنوں کی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، یا جو پاکستان میں ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، وہ آڈیو ویڈیو لیک کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی پاکستانی عوام کے دلوں سے بات نکال دی کہ جناب یہ ٹیکنالوجی تو صرف آرمی کے پاس ہے، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ویڈیو لیک ہو رہی ہیں یا آڈیو لیک ہو رہی ہیں، ان کو بھی DGI-SPR نے مسترد کر دیا ہے. اس لیے جو بھی کسی پارٹی کا بھی ہو، آڈیو یا ویڈیو لے کر آتا ہے، لیک کرتا ہے، وہ اس کو ہم نہیں مانیں گے، اور نہ عدالتیں مانیں گی، نہ گورنمنٹ ماننی چاہیے، گورنمنٹ کو ماننا چاہیے. Azazula, calm request please, like, subscribe and short comment اس کے for بعد my video. میرے Thank you. DGI-SPR نے وہ شک و شبہ بھی عوام کا دور کر دیا جو یہ تھا کہ DGI-SPR نے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے بند کمرے میں. تو وہ DGI-SPR نے پر ہزاروں قسم کے فوج پہ سوالات ذہنوں میں گردش کر رہے تھے، لیکن وہ بھی شک و شبہ DGI-SPR نے ختم کر دیا، کیونکہ DGI-SPR نے کہہ دیا کہ ہمارا کام ہے، ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم چیف جسٹس کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو اور دوسرے لیڈروں کو بریفنگ دے سکتے ہیں. اور وہ بریفنگ کون سی ہوتی ہے؟ پہلے ہی DGI-SPR نے کہہ دیا تھا کہ تعمیری تنقید. تو وہ جو پاکستان کے خلاف اگر پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا ہے یا کوئی مہم چل رہی ہے، تو اس کے متعلق DGI-SPR اپنی رپورٹیں ایجنسیوں سے لے کر بریفنگ دے سکتا ہے، وزیر اعظم کو بھی دے سکتا ہے، صدر پاکستان کو بھی دے سکتا ہے، چیف جسٹس کو بھی دے سکتا ہے. یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے انہوں نے کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی، فلان سے ملاقات کی. تو اس لیے سلام پیش کرتے ہیں ہم DGI-SPR کو کہ انہوں نے آج صاف صاف موقف بتا دیا اور پاکستانی عوام کے دل جیت لیے. اب تھوڑا سا یہ بھی ذکر ہو جائے کہ 27 اپریل کو کیا ہونے والا ہے. یاد رکھنا آج کا یہ وقت، یہ صبح تک آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف رخصت ہو رہے ہیں.
پی ٹی ایم میں گڑبڑ مچ چکی ہے. شہباز شریف اور نواز شریف ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہیں. زرداری نواز شریف مد مقابل آ گئے ہیں. اور کیونکہ زرداری کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر بنے تو میرا بچہ بلاول بنے، جبکہ نواز شریف چاہتا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم بنے یا اپوزیشن لیڈر بنے تو میری بیٹی مریم بنے. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے. اور کل ہی 26 اپریل کو 27 کی صبح تک گورنمنٹ آف پاکستان 21 ارب روپیہ الیکشن کے لیے دینے کے لیے تیار ہے اور تمام بندوبست ہو چکا ہے. اور وہ سپریم کورٹ میں جا کر رپورٹ جمع کرا دیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہم نے 21 ارب روپیہ دے دیا ہے اور 14 مئی کو کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ پنجاب اور کے پی میں اگر 85% ووٹ عمران خان سیٹیں لے جاتا ہے تو پھر ان کا بستر مکمل طور پر سیاست سے گول ہو جائے گا. اور حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شہباز شریف وزیر دفاع، وزیر خزانہ Azazula, Khan request اور please وزیر like, داخلہ subscribe and مریم short سے comment پہلے for بھی my باہر جا video. چکی ہیں. Thank یہ you. عنقریب Azazula, پاکستان Khan سے request باہر please جانے والے like, ہیں، جیسے نواز subscribe شریف and کیا short تھا. comment for my video. آئندہ Thank you. مزید خبریں آئندہ ڈیلاک میں آپ کو بتائیں گے. پھر ایک بار پاک فوج زندہ باد. پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. Azazula, Khan request please like, subscribe and short comment for my video. Thank you. Azazula, Khan request please like, subscribe and short comment for my video. Thank you.